ماہ سیام رمضان المبارک رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، روشنیاں تقسیم کرتا ہوا ہم سے جدا ہو گیا۔ سحر و افطار کے سلسلے، غرباء کی مدد، یتیماء و مساکین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اقرباء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس دینیہ کے ساتھ، فلاحی تنظیمات کے ساتھ اور دیگر امور خیر میں ملت اسلامیہ نے، اس امت بیضا نے بھرپور سعی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مال لٹاتے رہے، جہاں ہم اپنا پیسہ بہاتے رہے راہ حق میں، سجدہ ریزیوں سے بارگاہ عزدی میں خراج پیش کرتے رہے، وہاں غزہ میں لوگوں نے اس ماہ سیام میں اپنی جانیں لٹائیں اور اپنے سر کٹائے۔ اور آج ہم ایک آسودہ ماحول میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کل ملبے کے ڈھیروں کے اوپر عید ادا کی، بلکہ غزہ کے لوگوں نے کہا کہ تم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہمیں 6ٹھی نماز جنازے کی بھی پڑھنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ ہماری زبان شکووں سے بھری پڑی ہے، اور وہ لوگ زخموں سے چور ملبے کے ڈھیر کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ گنتی کے دن پورے کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا کی اس پر اللہ کی بڑائی بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے مبارک نام کا وظیفہ دیا ہے اور ہمیں بار بار اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں، یہ اللہ کی بڑائی بولنا ہے اس بات پر کہ جو اس نے ہمیں ایک کامل مہینہ خیر کی توفیقات سے نوازا۔ دن کو فاقہ کشی آسان کام نہیں تھا، اور رات کو قیام کرنا بھی اتنا سہل نہیں تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے سہل بنا دیا، ہمارے لیے اس کو مشکل نہ رہنے دیا، اور اس میں تمام لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ سحری کا کھانا تیار کرنا، افطاری کا کھانا تیار کرنا، یہ خواتین کا بہترین وظیفہ ہے ماہ سیام رمضان المبارک میں، اور وہ جس شوق سے، بغیر کسی شکوے سے یہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہماری عبادات میں، ہمارے رکوع و سجود میں، ہمارے قیام میں، ہمارے روزے میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تو دنیا کا ضابطہ ہے